السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انجہانی شاعر، ادیب، کارکن اور تلنگانہ ریاست کے گیت نگار اندیسری کو ان کے جسد خاکی پر جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ، جو کافی عرصے سے ان کے بہت قریب تھے، بھاری دل کے ساتھ ان کے آخری رسومات میں شریک ہوئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ آخری رسومات کے جلوس میں شریک وزیر اعلیٰ نے اندیسری کا پالا اٹھایا۔ ہزاروں شائقین اور ادب سے محبت کرنے والے جو خط کے ہیرو کو الوداع کرنے کے لیے جمع تھے، سب سے پہلے آخری جلوس کا لال پیٹ جے شنکر اسٹیڈیم سے تانکا اور اپل سے ہوتا ہوا گھٹکیسر NAFC نگر تک روانہ ہوا۔ اندیسری کی بیوی ملوبائی، بیٹیاں وکولما، وینلا، ویکووا اور بیٹے دتو نے روایتی رسومات کے مطابق رسم ادا کی اور اندیسری کی آخری رسومات سرکاری اعزازات کے ساتھ مکمل کی گئی۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ، بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی، راجندر نگر، حیدرآباد۔ پرائیویٹ ٹریول بس میں آگ لگنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حیدرآباد وجےواڑا قومی شاہراہ پر واقع نلگنڈا ضلع کے چٹیالہ منڈل میں صبح تقریباً 1:20 پر حیدرآباد سے کندکور جانے والی ایک پرائیویٹ AC سلیپر بس میں آگ لگنے سے 29 مسافروں کا معجزانہ طور پر بچ نکلنا۔ الرٹ ڈرائیور نے مسافروں کو جگایا، جنہوں نے عین وقت پر کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ چند ہی منٹوں میں آگ نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بس حیدرآباد سے آندھرا پردیش کے کندکور جا رہی تھی۔ بعد ازاں اطلاع کے ساتھ ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بعد ازاں پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ صبح بالکل 7 بجے پرامن انداز میں شروع ہوئی۔ اس سے قبل انتخابی عملے نے تمام سیاسی جماعتوں کے ایجنٹس کی موجودگی میں پولنگ مراکز پر موک پولنگ کا انعقاد کیا۔ بعد ازاں EVM مشینوں اور VVPAT آلات کو سیل کر کے باقاعدہ ووٹنگ عمل شروع کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہی۔ اس ضمنی انتخاب میں کل 4,01,365 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کے۔ BRS امیدوار سنیتا نے اپنے ووٹ کے حق سے استفادہ کیا۔ حلقے میں 58 امیدوار میدان میں، جن میں کانگریس کے نوین یادو، BRS کے سنیتا اور BJP کے دیپک ریڈی کے درمیان سہ رخی مقابلہ دیکھا گیا، لیکن اصل مقابلہ کانگریس اور BRS کے درمیان ہے۔ دہلی کے لال قلعے کے باہر کار دھماکے پر AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی کا پہلا ردعمل سامنے آیا۔ اویسی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ داروں کو قانون کے تحت سخت سزا دی جانی چاہیے۔ لوک سبھا MP اور AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اس واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا، میں لال قلعے کے باہر کار دھماکے کی خبر سے بہت غمزدہ ہوں۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی اور اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس واقعے کی مکمل اور فوری تحقیقات کی جائے گی۔ اس گھنونے فعل کے مرتکب افراد کو قانون کے تحت سخت سزا دی جائے۔ اس خوفناک کار بم دھماکے میں اب تک کئی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے لال قلعے کے قریب لوک نائک جے پرکاش اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ کئی زخمیوں کی نازک حالت بتائی جا رہی ہے۔ لال قلعے کے باہر میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب اس خوفناک کار بم دھماکے کے بعد پوری دہلی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ممبئی، اتر پردیش اور ہریانہ سمیت کئی ریاستوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دھماکے کی ہر زاویے سے تفتیش کی جا رہی۔
درگاہ شریف خادر چمن میں وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کے لیے امید پورٹل رجسٹریشن ورکشاپ کا انعقاد۔ مجلس علماء دکن کے زیر اہتمام درگاہ شریف خادر چمن حیدرآباد میں امید پورٹل رجسٹریشن ورکشاپ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر وقف کے تحفظ کے عنوان پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور وقف کی جائیدادوں کو اس پورٹل میں کیسے رجسٹرڈ کیا جائے اس کے بارے میں شور بیدار کیا گیا۔ اس پروگرام میں شہر کے ممتاز علماء کرام، متولیان اوقاف اور متعلقہ سرکاری عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اوقاف کا تحفظ صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ ایک سماجی و قومی ذمہ داری بھی ہے جس کے ذریعے ملت کے تعلیمی و فلاحی ادارے مستحکم ہوتے ہیں۔ یہ ورکشاپ حضرت سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجادہ پاشا سجادہ نشین خادر چمن و سیکرٹری مجلس علماء دکن کی نگرانی میں منعقد کی گئی۔ ہے امید پورٹل پر، اور نہیں کرائیں گے تو پھر ہم قانونی گرفت میں آنے کے خدشے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے یہ ایک مہم ہے لوگوں کے اندر شعور بیداری کی، کہ لوگوں کو سکھایا جائے، لوگوں کو کیا سکھانا، شعور بیدار کیا جائے کہ لوگ تو واقف ہیں، بس ان کو اپنے مساجد کی حفاظت کرنی ہے، قبرستانوں کی حفاظت کرنی ہے، خانقاہوں کی حفاظت کرنی ہے، درگاہ شریف ہے، امام باڑے ہے، تو ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو کیسے حفاظت کی جائے؟ تو پہلا قدم فی الوقت یہ ہے کہ اپنے دستاویز کو مضبوط سے مضبوط کریں اور لے جا کر امید پورٹل پر صحیح انداز میں اس کا اندراج کریں، اس کا رجسٹریشن کرائیں۔ تو پہلی چیز یہ بیان کرنا تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جہاں لوگوں کے پاس بالکل نہ پیپرز ہے نہ ان کے پاس کوئی اور ڈاکیومنٹیشن ہے، تو ڈاکیومنٹیشن کیسے حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی بتانا مقصود تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو وقف نہیں کیے ہیں، مساجد ہیں، قبرستان ہیں، لیکن وقف نہیں کیے ہیں، اس کو کیسے اس کے اندر درج کیا جائے، کیسے اس کی حفاظت کی جائے، وہ بھی بتانا مقصود تھا۔ تو ان تمام چیزوں پر کچھ یہ ہائی لائٹس تھے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن نے تلنگانہ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کے اعزازی چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر رویندر بھارتی نامپلی حیدرآباد میں منعقدہ قومی یوم تعلیم اور اقلیتی بہبود کے دن کے پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کے دوران محمد اظہر الدین وزیر برائے اقلیتی نے اعزاز حاصل کرنے والوں کو مختوم ایوارڈ اور لائف اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب میں کئی معززین نے بھی شرکت کی جن میں محمد علی شبیر حکومت کے اعزازی مشیر، طاہر بن حمدان چیئرمین TGUA، خسرو پاشا چیئرمین حج کمیٹی، فہیم قریشی چیئرمین ٹمریس، طارق انصاری چیئرمین اقلیتی کمیشن، بی شفیع اللہ سیکرٹری اقلیتی بہبود، اے کانتی ویسلی IAS VC اور مینیجنگ ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود کے افسران اور عملہ موجود تھا۔ بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر سنگاریڈی ضلع اقلیتی بہبود محکمے کے زیر اہتمام کلیکٹریٹ کانفرنس ہال میں ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع ایڈیشنل کلیکٹر مادھوری نے بطور مہمان خصوصی پروگرام میں شرکت کی اور مولانا آزاد کی تصویر پر پھول چڑھائے اور انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل کلیکٹر مادھوری نے کہا کہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، آزادی پسند اور عظیم ماہر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش ہر سال 11 نومبر کو ملک بھر میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے نہ صرف ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بلکہ تعلیمی شعبے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سردیوں نے ایک بار پھر دستک دے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی دہلی NCR کا آسمان زہریلی دھند کی چادر میں لپٹ گیا ہے۔ یہ اب کوئی چونکانے والی خبر نہیں بلکہ ایک سالانہ سانحہ بن گئی ہے جس کے ساتھ کروڑوں لوگ ہر سال جینے کے لیے مجبور ہیں۔ لیکن یہ بحران اب ہمارے پھیپھڑوں تک محدود نہیں رہا بلکہ ہماری جیبوں، ہمارے کاموں اور ہمارے مستقبل پر براہ راست حملہ کر رہا۔ حالات اس قدر سنگین ہیں کہ ایک حالیہ سروے نے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے۔ اس سروے کے مطابق دہلی میں رہنے والے ہر 10 میں سے 4 افراد یعنی 40% اس گھٹن کے ماحول سے بچنے کے لیے شہر ہی چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک اعداد و شمار نہیں بلکہ اس مایوسی کا ثبوت ہے جو راجدھانی کی ہوا میں پھیل چکی ہے۔ جب ایک شہر جو کبھی موقع کا مرکز مانا جاتا تھا گیس چیمبر میں تبدیل ہو جائے تو یہ نہ صرف صحت کا بلکہ ایک سنگین معاشی بحران کا بھی اشارہ ہے۔
دہلی جسے اپنی صلاحیتوں اور موقع کے لیے جانا جاتا تھا آج اس ساکھ کو کھونے کے دہانے پر ہے۔ حال ہی میں دہلی کے 17,000 شہریوں پر کیے گئے ایک سروے نے اس کڑوی سچائی کو سامنے لا دیا۔ اس میں شامل 40% لوگوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ فضائی آلودگی اور اس سے صحت کے سنگین خطرات سے بچنے کے لیے دہلی سے باہر جانے کو ترجیح دیں گے۔ یہ ہجرت کی ذہنیت صرف معاشی طور پر خوشحال لوگوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ایک الگ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ دہلی میں تقریباً 57% مہاجر مزدور بھی اب دہلی کے مقابلے اپنے آبائی شہروں میں رہنا زیادہ پسند کر رہے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک یہاں کی ہوا کا خراب معیار بھی ہے۔ یہ رجحان دہلی کے مستقبل کے لیے ایک بڑی وارننگ ہے۔ اگر ٹیلنٹ اور لیبر جو شہر کے دو اہم ستون ہیں اس سے منہ موڑنا شروع کر دیں تو ٹیلنٹ ہب کے طور پر دہلی کی کشش ہمیشہ کے لیے ماند پڑ سکتی ہے۔ بہار کی 122 اسمبلی سیٹوں کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے صبح 7 بجے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان ووٹنگ شروع ہوئی۔ دوسرے اور آخری مرحلے کی 122 اسمبلی سیٹوں کے لیے صبح 7 بجے 45,399 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ شروع ہوئی۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کٹوریا محفوظ کے 121 پولنگ اسٹیشنوں، بیلہر کی 140، چین پور چناری محفوظ کی 62، گوہے کی 25، نوی نگر 26، کٹمبا محفوظ 169، اورنگ آباد 57، رفیع گنج 125، گوروا 112 اور شیر گھاٹی 48، امام گنج 361، بارہ چٹی 36، بدھ گیا کے 20 پولنگ اسٹیشنوں، رجولی، گووند پور اور جموئی ضلع کی تمام 4 سیٹوں، سکندرا، جموئی، جھاجھا اور چکائی میں ووٹنگ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک رہی۔ نیز دیگر سیٹوں پر شام 6 بجے تک پولنگ ہوئی۔ درسنا نئی دہلی میں بم دھماکے کے واقعے کے بعد بہار کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ونے کمار نے ریاست میں سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے تمام ضلعی پولیس سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت کی کہ وہ اپنے علاقوں میں پوری طرح چوکس رہیں اور متعلقہ پولیس افسران کو ضروری ہدایت جاری کریں۔ عوامی مقامات پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ سخت سرچ آپریشن کرنے کو کہا گیا۔ جن اضلاع میں بہار اسمبلی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہو رہا وہاں خصوصی چوکسی کی ہدایت دی گئی۔ ان اسمبلی حلقوں میں آزادانہ، منصفانہ اور پرامن ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مرکزی سیکیورٹی فورسز کی کل 1,650 کمپنیاں تعینات کی گئیں جبکہ بہار ملٹری پولیس کے اہلکاروں کی کافی تعداد کو بھی بلا تعطل ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کیا گیا۔ بالی ووڈ کے سینئر اداکار دھرمیندر کی موت کی افواہیں، بیٹی ایشا دیول نے کی تردید۔ صبح سے بالی ووڈ کے سینئر اداکار دھرمیندر کی موت کی خبریں گردش کر رہی تھی، تاہم اداکار کی بیٹی ایشا دیول نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی۔ ایشا دیول نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ میرے والد کا صحت یابی کا عمل جاری ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میڈیا اور اوور ڈرائیو میں ملوث ہو کر غلط خبریں پھیلا رہا۔ ہمارے والد کی صحت مستحکم ہے اور وہ فی الحال صحت یابی کے مراحل سے گزر رہے۔ جو لوگ میرے والد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ۔ دھرمیندر جو کہ 89 سال کے ہیں کچھ دنوں سے صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے اور 3 دن قبل انہیں ممبئی کے کینیڈی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کے اسپتال میں داخل ہونے کے بعد مختلف میڈیا رپورٹس میں ان کی حالت کے بارے میں کئی افواہیں سامنے آئیں جن میں یہ دعویٰ بھی شامل تھا کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ صبح کچھ رپورٹس نے دعویٰ کیا کہ دھرمیندر کی صحت خراب ہونے کے بعد وہ چل بسے ہیں، لیکن ان کی بیٹی کی تازہ پوسٹ نے اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے۔ ابھی تک دھرمیندر کی صحت کی اصل صورتحال کو لے کر مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کی 122 نشستوں کے لیے صبح 7 بجے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ریاست کے عوام سے جمہوریت کے اس تہوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے ووٹروں سے پرزور اپیل کی کہ وہ بہار کے مستقبل کے لیے اپنے حق رائے دہی کا استعمال ضرور کریں۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا، بہار اسمبلی انتخابات میں دوسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ تمام ووٹروں سے گزارش کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لیں اور ووٹنگ کا نیا ریکارڈ قائم کریں۔ انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو پہلی بار ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف خود ووٹ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے لیے ترغیب دیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بہار کے عوام سے اپیل کی کہ وہ تبدیلی کے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں
उन्होंने कहा बिहार ने पहले मरहले में ही ये दिखा दिया अवाम तब्दीली के लिए कितने पुरज़्म है। दूसरे मरहले में भी मेरी गुजारिश कि हर शहरी वोट ज़रूर डाले और अपने अहले खाना व पड़ोसियों को भी इसके लिए आमदा करे। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बिहार के अवाम से अपील की कि वो जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में भरपूर शिरकत करें। उन्होंने कहा बिहार के तमाम भाइयों और बहनों से अपील कि वो अपने वोट के जरिए एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो अवाम की खिदमत के लिए वक्फ हो। अवामी तनकीद और मुख्तलिफ हलकों से पुरजोर मुतालबात के बाद राजस्थान हुकूमत ने आखिरकार पंचायत, नगर पालिका और बल्दियाती इंतखाबात के लिए 2 बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला कर लिया। 1994 में नाफिज होने वाले इस कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले अफराद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी। अब हुकूमत इस ज़ाब्ते को हटाने के सिमत में कदम उठाने जा रही। ज़राए के मुताबिक RSS के दबाव के बाद हुकूमत ने इस कानून पर नजरसानी शुरू कर दी है। महकमे ने ऑर्डिनेंस का मसूदा तैयार कर लिया और उसे काबीना को भेजने की तैयारी कर रहा। इम्कान है कि हुकूमत उसे कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास में मंजूरी के लिए पेश करेगी। शहरी तरक्यात के वजीर झाबर सिंह खरा ने इशारा किया है कि हुकूमत को इस कानून के हवाले से मुतअद्दिद मेमोरेंडम मौसूल हुए। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा और असम्बली इंतखाबात में ऐसी कोई पाबंदी नहीं तो सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में ही ऐसा इम्तियाज क्यों। उन्होंने कहा कि अगर ये शर्त खत्म कर दी जाती है तो देही इलाके की सियासत में बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। हजारों अफराद जो पहले 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से इलेक्शन लड़ने से महरूम थे वो अब उम्मीदवार बन सकेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।